باب نمبر 21 زکوٰۃ کے بیان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ کے بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صاحب نصاب اپنے مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے روز اسی مال کو آگ میں گرم کر کے اس سے اس کی پسلیاں و پیٹھ کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جایا کرے گا تو پھر گرم کر کے وہی عذاب شروع کیا جائے گا۔ یہ حالت ایک یوم الہی یعنی 50,000 سال تک رہا کرے گی، اور اس عرصے میں لوگوں کا حساب کتاب ہو چکے گا۔ اس کے بعد یا وہ جنت میں جائے گا یا وہ دوزخ میں، جیسا کہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى عليها في نار جہنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تکنزون۔ جو لوگ سونا و چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری یعنی بدخبری سنا۔ ان کا مال و اسباب جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور ان سے ان کے ماتھے اور ان کی پسلیاں اور پیٹھیں داغ دی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ تمہارے جمع کرنے کا نتیجہ ہے، اب جمع کرنے کا مزہ چکھو اور گلچھرے اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے روز بنسبت اس تکلیف کے جو فقیروں کو دنیا میں ہوتی ہے، امیروں کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ ہم کو ان حقوق نے خراب کیا جو ہم پر فرض کیے گئے تھے، جیسا کہ خدا نے فرمایا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے اموال میں سائل اور محروم کے لیے حق ہیں۔ روایت ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم سے گزرے کہ ان کے آگے اور پیچھے دھجیاں لگی ہوئی تھیں اور مویشیوں کی مانند تھوہڑ اور پٹ کنڈے کو چرتے تھے۔ پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کے صدقات ادا نہیں کرتے تھے۔ حکایت ہے کہ چند تابعین ابو سنان کی زیارت کے واسطے گئے۔ جب اس کے پاس جا کر بیٹھے تو اس نے کہا چلو ایک ہمسائے کی زیارت کر آئیں جس کا بھائی مر گیا ہے، اور اس کی تعزیت اور تسلی بھی کر آئیں۔ پس وہ اس کے ساتھ گئے اور اسے جا کر ملے، دیکھا کہ وہ اپنے بھائی پر زار و نزار رو رہا ہے۔ ہم اس کو تسلی دیتے تھے مگر وہ ہماری تسلی و تشفی کو قبول نہ کرتا تھا۔ ہم نے اس کو کہا کہ موت سے چارہ نہیں ہے، ہر ایک کا یہی راستہ ہے، اس سے کسی کو گریز نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ سچ ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن میں تو اس کے عذاب پر روتا ہوں جو اسے ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کہ تجھے کیوں کر معلوم ہوا؟ کیا تو عالم الغیب ہے؟ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ جب وہ دفن ہو لیا اور اس پر مٹی برابر ہو چکی اور لوگ بھی واپس چلے آئے تو میں اس کی قبر پر بیٹھا رہا۔ ناگاہ اس کی قبر سے آواز آئی کہ افسوس تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا اور میں عذاب بھگت رہا ہوں، حالانکہ میں نماز پڑھا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا۔ میں اس کلام کے سننے سے رویا اور قبر سے مٹی دور کی تاکہ اس کا حال دیکھوں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ قبر سے شعلے نکل رہے ہیں اور اس کی گردن میں آگ کا طوق ہے۔ شفقت برادرانہ نے جوش مارا تو میں نے اس کی گردن سے طوق ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میرے ہاتھ کی انگلیاں جل گئیں، اور پھر ہم کو ہاتھ نکال کر دکھایا، وہ جلا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس پر مٹی ڈال دی اور واپس چلا آیا۔ اب بتلاؤ کہ میں کیوں نہ روؤں اور کس طرح غم نہ کھاؤں؟ میں نے پوچھا کہ تیرا بھائی کیا کرتا تھا؟ کہا کہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ ہم نے کہا کہ یہ اس آیت کی تصدیق ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ
لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرتے اور اس کو اپنے حق میں بہتر خیال نہ کریں، بلکہ برا ہے کہ قیامت کے روز اس کے طوق پہنائے جائیں گے۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے اور ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پاس گئے اور اس شخص کا قصہ بیان کیا اور پوچھا کہ یہودی اور نصرانی میں ہم یہ بات نہیں دیکھتے، ایک مسلمان کے ساتھ یہ ماجرا کیوں ہوتا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہود و نصارہ تو بلا شک دوزخ میں جائیں گے، یہ واقعہ مسلمانوں کو دکھایا جاتا ہے تاکہ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ خدا فرماتا ہے فمن ابصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما انا عليكم بحفيظ۔ جس نے دیکھ لیا اور عبرت حاصل کی اس نے اپنا بھلا کیا، اور جس نے نہ دیکھا اور نصیحت و عبرت سے منہ موڑا اس نے اپنا برا کیا، اور میں تمہارا ہر وقت کا نگہبان اور محافظ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ صدقہ نہ دینے والا خدا کے نزدیک یہود و نصارہ کی مانند ہے، اور عشر یعنی 10واں حصہ زمین کا نہ دینے والا خدا کے نزدیک مجوس و آتش پرست کی طرح ہے، اور جو اپنے مال سے زکوٰۃ و عشر ادا نہیں کرتا وہ فرشتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ملعون ہے اور اس کی شہادت قبول نہیں کی جاتی۔ اور فرمایا ہے خوش قسمت وہ ہے جس نے زکوٰۃ و عشر ادا کر دیا، اور خوش نصیب ہے وہ جس پر زکوٰۃ کا عذاب اور روز قیامت کی تکلیف نہیں ہے۔ جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کی اللہ اس کا قبر کا عذاب دور کر دیتا ہے اور اس کے گوشت کو آگ پر حرام کر دیتا ہے، اور بغیر حساب کے اس کو جنت دے دیتا ہے، اور قیامت کے روز وہ پیاسا نہیں ہوگا۔